اور آپ کو یاد ہے وہ حدیث میں نے ایک دفعہ آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ عذاب کے لیے بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ وہ اس بستی میں تو ایک شخص ہے جس نے ایک لمحے بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ سارا وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جبرائیل سب سے پہلے اس کے گھر سے عذاب کو شروع کر، اس وجہ سے کہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہوتا رہا اور دوسروں کو اس نے پیغام نہیں دیا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم نے دوسروں، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان امت تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تمہارے میرے بچے، میرا خامن، میرا گھر، میرے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آف کورس وہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم بھلائی کی بات لوگوں کو بتاؤ اور برائی سے ان کو منع کرو۔ آپ کو یاد ہے ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اپنا حصہ ڈال دیں۔ جہاں پہ آپ برائی دیکھتے ہیں نا، آپ اپنی طرح سے کل کو دیکھیں، ہم کسی کے لیے کیا کریں گے، اگر کوئی نئی بھی باز آتا نا تو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بچا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منع کرتے تھے۔ تو ہم اتنے کم از کم ہم اس لالچ میں کہ میری جان اس دن چھوٹ جائے گی، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ، میں اپنا حصہ ڈال دوں، میں کہہ دوں کسی طرح سے حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے 1 to 1 اگر کہیں پہ برائی دیکھیں تو پلیز اپنا فرض پورا کریں، گونگے بہرے اندھے بن کے مت جئیں، کیونکہ یہ زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میں ہر کلاس میں آلموسٹ بتاتی ہوں کہ ابن آدم تم اپنا قدم نہیں اٹھا سکو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے وقت کہاں گزارا تھا۔ باقی سوال تو دوسرے ہیں نا، تو وقت کا جواب کیسے دیں گے، اس وقت میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام۔ آج دیکھیں جو دور ہے کہ فتنے کا دور ہے نا، یہ والا دور بھی جو ان لوگوں کے درمیان آ رہا تھا یہ فتنے کا دور ہی تھا نا، جس میں مچھلیاں ابھر کر آ رہی ہیں اور لوگ کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارے نہیں کر رہے تھے، صرف وہ لوگ 3 گروہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، 3 گروہ میں سے ایک گروہ یہ نافرمانی کر رہا تھا، ایک ہماری طرح کا چپ کر کے کہ کوئی بات نہیں ہم تو نہیں نہ کر رہے، میں تو محنت کر رہی ہوں نا، اپنے بچوں کو بتا رہی ہوں، اور بچوں کو بھی نہیں بتایا جاتا، ان کو بھی بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، باہر ہم نے کیا بتانا ہے کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ کیوں یہ قصے بیان کیے ہوئے ہیں پورے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو، وہ قوم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ایز اے مسلمان ہمارے لوگ ہیں یہ، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ لوگ جانتے ہیں اللہ کو، یہ جانتے ہیں کتاب کو، یہ جانتے ہیں رسول کو، وحی کو جانتے ہیں، فرشتوں کو جانتے ہیں، یہ آخرت کو جاننے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں میں سے وہ لوگ ایسے کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہیلے بہانے بنا کے کر رہے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا، فلما، پس جب آتاؤ، انہوں نے سرکشی کی، اما نہو، اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہو، جس سے، کلنا، تو کہا ہم نے، کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو قردۃ خاسئین، کہ ہو جو ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ان کو ملی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی بستی کے نا ایک جو 2 حصے ہو گئے تھے، ایک حصہ جو لوگ منع کرتے تھے نا، ایک دیوار سی انہوں نے بیچ میں بنا دی تھی کہ تم لوگ ادھر آؤ ہی نہ، تم لوگ سارا وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، اور وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے وہ ادھر بھی جا رہے تھے، ادھر بھی تھے، اور وہ لوگ تھے وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اکبر۔ اب دیکھیے بس ہم یہ کوشش کریں، اس آیا سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہماری جتنی وسعت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں پڑھا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم پوری قوم کو ٹھیک کر کے آئے تھے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری وسعت کے مطابق پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارے دوست تھے، تمہارے احباب تھے، تمہارا خاندان تھا، تمہاری اولاد تھی، گھر والے تھے،
تم نے اپنا فرض کیسے پورا کیا تھا؟ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ چڑیا بنا دے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، کتنی فیورٹ وہ بات لگتی ہے کہ وہ چڑیا کو دوسری چڑیا مذاق اڑانے لگی. آپ سوچیں وہ چڑیا ہم میں سے کوئی ایک بن جائے، آمین سم آمین، کہ مذاق اڑانے لگی، اتنا بڑا لاؤ، اتنا بڑا آگ کا لاؤ لگا ہوا ہے، تمہاری چونچ میں اتنے سے پانی سے کیا وہ بجھ جائے گا؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چونچ دی ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے جا کے پانی ڈال دیا تھا اس کو بجھانے کے لیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس چڑیا کی طرح بنا دے کہ ہم بھی اپنا جو جتنی ہمیں وسعت ہے نا اس کے مطابق اللہ کا دین دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پہنچانا اور کیسے پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پہ یہ فرض ہے، ہم وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. انہوں نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑے ہوئے. انہوں نے جو دین کی تبلیغ کا کام چھوڑا تھا اس میں ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر انسان جو مسلمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے جو اس دین کو آگے پہنچائے گا. ہم کیسے پہنچائیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو خود ہی نہیں پتہ لگتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں یہ قرآن نہیں کھلے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے نا. آپ نے کوشش کرنی ہے، دیکھیں ایک بس کوشش کر لیں کہ لوگوں کو قرآن کی کلاس تک کسی طرح سے لیں، کہیں بھی وہ کلاس ہو رہی ہے، کسی بھی فورم پہ وہ کلاس ہو رہی ہے، وہاں تک وہ جب قرآن ان کی زندگی میں کھل جائے گا پھر ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑے گا، قرآن خود بولے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کا دل اس سائٹ پہ لے آئیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں گے. یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے، لیکن ہم ارادے کر لیں، نیت کر لیں. جیسے میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جس کو اردو بولنا سیکھنا سمجھنا آتا ہے، میں نے اس تک قرآن لے کے پہنچ جانا ہے. مجھے نہیں پتا کیسے پہنچنا ہے. اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے میں نہ ہی ممکن ہے ہر ایک کے پاس تو نہیں پہنچوں گی، لیکن ارادہ میرا، نیت میری صاف ہے. اب میں اس کے درمیان میں مر جاتی ہوں، رائٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری نیت کا مجھے اجر دیں گے نا. اسی لیے بڑے بڑے ارادے کریں، بڑے بڑے فیصلے کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کے میں قرآن کی کلاس میں بس میں سمجھ جاؤں نا، پھر میں نے اگلوں کو پڑھانا ہے. اب نیا موقع ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے، ان کا کام جانے. ہم نے تو نیت کر لی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم پہاڑ جتنی نیکیاں اپنے آپ سامنے دیکھیں گے نا تو ہم خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ یہ نیکیاں ہمیں کہاں سے ملی ہیں. وہ اسی لیے ملیں گی کہ ہم نے نیت خالص کی تھی، ہم نے کوشش کی تھی. اب دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا کلام، کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز بیچاروں کو منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز کلاس میں آ جاؤ، پلیز ہوم ورک بھیج دو پلیز. اب مجھے پتہ ہے بہت سے اسٹوڈنٹ آج کلاس میں لائیو سن رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ ایسے نہ کیا کریں. یہ اللہ کا کلام ہے، ٹیچرز کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنی کلاس میں خود ہی اپنا سبق سنایا کریں اور شوق سے سنایا کریں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 167 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب تَأَذَّنَا، خبر دی ربُّکا، تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، کہ وہ ضرور بھیجے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو چھوئے گا ان کو، چکھائے گا انہیں، سوء العذاب، برا عذاب. یہ کیوں کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن تک ان پر عذاب آتا رہے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے نا، اس سے پہلے ان پر 2 زمانے ایسے تھے جو ان کے عروج کے زمانے تھے، اور 2 زمانے ایسے تھے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں، جو 2 زمانے زوال کے زمانے تھے. جو زوال کے زمانے تھے جس میں ان کو بخت نصر نے ایک دفعہ پورا بیت المقدس کرا دیا تھا، کس طرح سے سب کو مار دیا تھا، کس طرح سے گردنیں اڑا دی تھی ان کی، اور سب کتاب بھی ان کی ختم کر دی تھی، اور جو بچے تھے ان کو غلام بنا کے لے گئے تھے. اور دوسرا جب ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا، سیکنڈ ٹائم انہوں نے جب بیت المقدس بنایا تھا تو سیکنڈ ٹائم پھر گرا دیا تھا. ایک جو دیوار گریا جو ہے وہ بچی ہوئی ہے جس پہ ابھی تک بھی یہ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے مدینہ تو ان کا شہر نہیں تھا، یہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ اس علاقے میں آئے گا، تو یہ پہلے سے وہاں پہ آ کے بعد ہو گئے تھے کہ جو نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کے جو لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو مطلب کیونکہ جنگیں تو ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو ہم اس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آ کے پیغام دیا اپنا، تو انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر آخری نبی آتا تو، کیونکہ 1,24,000 سے زیادہ جو بھی پیغمبروں کا آتا ہے تو وہ سارے کے سارے کہاں سے تھے؟ وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ یہ اس میں سے آئیں گے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیونکہ لوگ بڑے عالم دین سمجھتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تو دوسروں کو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ امی کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، ان کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک امی کو ہم اپنا نبی مانیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی جو مسجدیں بنائی ہوئی تھی نا، جیسے مسجد اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں تو ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی، ہمیں جو اتنے نظر نیاز ہمیں پیسے ملتے ہیں یا ہمیں اتنی عزت ملتی ہے تو پھر تو وہ ساری ادھر چلی جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت آئے گی تو پھر میں آپ کو وہاں پہ بتاتی ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی دیکھیں ہٹلر کا زمانہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر قیامت کے دن تک وہ زمانہ آتا رہے گا، البتہ وہ ضرور پہنچے گا ان پر کیا عذاب، قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب۔ ان ربک، بے شک تیرا رب جو ہے، لسریع العقاب، بڑی جلد جو ہے وہ سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دیکھیں یہ پہلی آیت ہے جہاں پہ دونوں چیزیں اکٹھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ بہت جلد حساب بھی لینے والا ہے اور بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، the moment ہمیں احساس ہوتا ہے، کمرے میں علیحدہ سے کسی کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے، جتنے گناہ بھی کیے ہیں نا وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں، عام دوسرے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے نا وہ بھی ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ابھی کی کلاس میں یہ مجھے بہت پیاری بات حدیث لگتی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کسی بھی محفل میں بیٹھ کے، وہاں پہ فرشتے، کچھ فرشتے ایسے زمین پہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اور آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور آسمان دنیا تک جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ بات جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو پھر سے فساد کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ان کو کہ دیکھا میں جانتا تھا میرے بندے کون ہیں۔ تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ وہ فرشتے جو آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو وہ ان کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک بات ہوتی ہے، اس وقت اپنی دعائیں مانگا کرے دل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہم کتنی تسبیحاں کر لیں گے استغفار کی، جہاں پہ آسمان دنیا تک فرشتے جا کے ہم لوگوں کے لیے استغفار کی دعائیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیت نمبر 168، ٹائم کیا ہوا ہے جناب؟ 10 منٹ اور ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے۔ اب یہ 2 سزائیں ان کو ملی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فی الارض، زمین میں، امما، گروہ گروہ بنا کر،
منہم ان میں سے کچھ صالحون کچھ نیک ہے، و منہم ان میں سے دون ذالک کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، کہ مطلب ہر کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ ان میں سے نیک بھی تھے اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اور پہلی سزا کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے کر دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ اکبر، آج ہماری کیا حالت ہے۔ اب باقی ساری جگہوں کو چھوڑ دیں، آج ہم صرف پاکستان میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں جو بار بار بات کرتی ہوں نا، فرقہ فرقہ کر دی، فرقہ فرقہ بن گئے۔ کتنی بڑی بات، ابھی تک لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر ہمیں وسعت دے دے، ہمیں وسعت عطا کر دے۔ دیکھیں یہ امام، جتنے بھی امام تھے، ہر امام نے یہ بات کہی کہ اگر میری بات کے سامنے کوئی بات، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ ہم اس قابل کے در کہ ہم کسی ایک امام کو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ سبھی امام جتنے بھی تھے انہوں نے اپنی بیسٹ کوشش، بیسٹ نالج کے ساتھ کام کیا اور ہمارے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس محفوظ ہو گئی۔ آج انہی باتوں پہ ہم نے سب نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اب دیکھیے اپنے، پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایک تو سیاست دان ہے نا، وہ تو دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں، جو بھی ہے ان کی اپنی اپنی جماعتیں۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہماری مسجدوں میں ہوئے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہمارے اماموں نے کیے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ایک نہیں بن جاتے، ہم کیوں لوگوں کو اس طرح سے کر دیتے کہ نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ہم سب مسلمان، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، کچھ فرق نہیں ہے، پھر بھی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ صالحین بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ بھی، وَبَلَوْنَاهُمْ اور آزمایا ہم نے انہیں، بالحسناتی 7 اچھائیوں کے، والسیئاتی اور 7 برائیوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت دولت دیکھ کے، کسی کے پاس بہت نعمتیں دیکھ کے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اوہو یہ تو بڑے خیر سے ہیں، دیکھو۔ اور آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَبَلَوْنَاهُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے نا، اور آزمایا ہم نے انہیں حسنات اچھائیوں کے ساتھ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزمایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لے کے بھی آزمایا۔ لعلہم، شاید کہ وہ، کیوں آزمائش آتی ہم پہ، یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ جائیں ہم پہ۔ کبھی بھی دیکھیں آزمائش سے گھبرایا نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، اس دنیا میں ہم آئے ہی آزمائشوں کے لیے ہیں۔ جب بھی آزمائش کا پیپر ہمارے سامنے آتا ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ راستہ لے رہے ہیں کہ یہ راستہ لے رہے ہیں۔ ایک میرے نفس کا راستہ ہے، نفس کیا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میرا دل اس بات میں آیا ہوا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بتایا، اس راستے کو چھوڑ کے اگر میں اپنے دل کے راستے پہ جاؤں گی نا، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیوں نہیں آتا؟ پھر آتا ہے نا، پھر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم کہتے وہاں سیلاب آیا، پورا ملک ایسے ہو گیا، اچھا وہاں پورا شہر برباد ہو گیا، وہاں پہ یہ ہوا تھا، پورا ایسے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ، یہاں پہ دیکھیں یہ آسمانی جو عذاب آئے، جو زمین کے عذاب آئے، کیا وجہ تھی؟ ہم صرف یہ سوچ کے گزار دیتے ہیں اور ہم اسے سبق نہیں لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اس کتاب کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اگلی جو آیت ہے نا، یہ بھی اتنی پیاری ہے، آنیسٹلی ایک ایک آیا ایسی ہے کہ جو قرآن پاک، اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ صحابہ کیوں روتے تھے، کیوں وہ ان کے جو کہتے تھے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کی آنکھیں جو تھی وہ تھمتی نہیں تھی، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی ان باتوں کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 169 میں، اب ہمارے پاس یہ 5 منٹ رہ گئے، فخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، نا خلف، وارثو، جو وارث ہوئے، الکتاب، کتاب کے۔ اب اس ایک آیت سے میرا خیال ہے اس سے اتنی پیاری ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہلے کچھ برے لوگ تھے اور کچھ اچھے بھی تھے، ہم نے پڑھا نا،
اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے۔ آج آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کیسے وارث ہیں کتاب کے؟ ہم بھی تو وارث ہیں نا۔ آنیسٹلی بالکل دل صاف کر کے نا رات کو سوتے، آپ پاکستان والوں کی تو ویسے ہی رات ہو جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ سوچیے گا کہ یہ کتاب جو میرے اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کی کیسی وارث ہوں، میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں میں اس کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی کتنی کوشش کر رہی ہوں، میں دوسروں تک اس کا پیغام کتنا پہنچا رہی ہوں، میں خود اپنی ذات پہ اس کو کتنا اپلائی کر۔ یہاں پہ میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم میں سے الحمدللہ ہم جھولیاں بھر بھر نیکیاں کرتے ہیں۔ مشکل ہے اپنی برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، مشکل ہے کہ اپنے شوق کو اپنے اندر سے ایسے نکالنا جو اللہ کی نافرمانی والے، مشکل ہے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا، یہ سب بڑا مشکل ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ اور اللہ کی مدد کب ہوگی؟ آپ کو یاد ہے نا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کوئی غلط کام پھر نہیں کر سکے گا، اللہ کی مدد شامل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر، آپ کوشش کریں کہ آنکھوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہاتھوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، پاؤں کا شکر ادا کرنے والے۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ جو چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو میری آنکھ نہ دیکھے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اللہ کی امانت کو اسی طرح سے ان کے سامنے لے کے جاؤں گی، پاک اور صاف۔ میرے پاؤں کا حق کیا ہے شکر کا؟ کہ میرے پاؤں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، تاکہ قیامت کے دن میں یہ پاؤں جب لے کے جاؤں گی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، تو میں اس کا حق ادا کرنے والی ہوں۔ میرے ہاتھ سے وہ کام ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، میرے دل سے وہ کام ہو جو اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح، میں اپنے پورے جسم کا شکر، ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کس میں زیادہ دوں گا؟ ہر چیز میں۔ صحت میں زیادہ دوں گا، اولاد میں دوں گا، تمہیں کاروبار میں دوں گا، دنیا میں عزت میں دوں گا، تمہیں ہر چیز میں زیادہ دوں گا۔ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنا ایک ایک عضو کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ہم نے یہی سوچا کہ اچھا شکر ادا کرنا ہے، تسبیح پکڑی، نماز کے بعد 100 دفعہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ شکر ہوتا ہے کیا؟ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ شکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ میں اگلی دفعہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ بہت پیاری آیا ہے اور ہماری زندگی بدل دینے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ہر حکم ایسے سمجھیں جو ہمارے لیے آسانی والا ہو، اور آسانی والا ہوگا۔ واللہ قرآن کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ اے لوگو کافت اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، ادروائز جو تیتر بٹیر ہوتے ہیں نا، کبھی ہم ادھر کبھی ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی، پھر ہم گھبرا جاتے ہیں نا۔